جدید ادب کی سرحدیں جلد دوئم مضمون نمبر 3 جس کا عنوان ہے اوکتاویو پاس کے بنیادی خیالات، سماعت فرمائیے۔ اوکتاویو پاس کو ادب کا نوبل پرائز دیا گیا ہے۔ اس نوبل پرائز سے الگ اس کی شاعرانہ عظمت اور اس کی ناقدانہ صلاحیت نے اسے پیبلو نیرودا اور لوئی برخیس کی طرح ایک ممتاز مقام دے دیا۔ اس کا شمار ان ادیبوں میں ہوتا ہے جس کا بہت گہرا اثر اپنے ملک کی سیاست، تہذیب اور ثقافت پر ہوا ہے۔ اس کی فکر اور شاعری میں ما بعد الطبیعتی رنگ بہت نمایاں ہے۔ وہ ایک شاعر اور سوچ بچار کرنے والا ادیب ہے۔ اس کا خیال ہے کہ ہر معاشرہ دنیا کا ایک منفرد امیج رکھتا ہے۔ یہ امیج معاشرے کی لاشعوری ساخت میں محفوظ ہوتا ہے اور تصور زماں اس امیج کی تشکیل میں سب سے اہم کردار ادا کرتا ہے۔ زماں یا وقت ہمارے لیے ایک تسلسل کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ارادی عمل بھی ہے جس کی کوئی نہ کوئی جہت ضرور ہوتی ہے جو کسی مقصد کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ شاعری وقت کی آواز ہے اور وقت ہی معنی کا کنز مخفی بھی ہے۔ شاعر زمان کے تسلسل کو زبان مہیا کرتا ہے اور ہر معاشرے میں جو دنیا کا امیج ہوتا ہے وہ وقت کے تصور میں آشکار ہوتا ہے۔ پاس کے نقطہ نظر سے دیکھیے تو شاعری وہ وقت ہے جو آشکار ہو گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر تہذیب نے وقت کا ایک علیحدہ تصور دیا ہے۔ مثلاً ایک تہذیب وقت کو ابدی واپسی کا نام دیتی ہے، دوسری تہذیب وقت کو ایک ساکت ابدیت کے طور پر پیش کرتی ہے۔ کسی نے اسے ایسے خلا سے بھی تعبیر کیا ہے جس میں تاریخیں نہیں ہوتی۔ بعض نے اسے خط مستقیم اور بعض نے اسے مخروطی قرار دیا ہے۔ فلاطونی وقت آسمانی اجرام کی گردشوں کی طرح دائرے میں ہوتا ہے اور عیسائیوں کا تصور وقت ایک خط مستقیم میں۔ ہندوؤں کا وقت ایک التباس ہے، بار بار جنم لینے والا ایک گرداب۔ 19ویں صدی میں وقت کا ایک لامحدود تصور ارتقائی شکل میں ہمارے سامنے آیا ہے۔ وقت کے ان سارے تصورات کی ترسیم جادو کے زمانے کے منتروں سے لے کر ہم عصر ناولوں تک سارے ادب میں نظر آتی ہے۔ اوکتاویو پاس کہتا ہے کہ آج شاعری دنیا کی امیج سے محروم ہو گئی ہے، اس لیے شاعری میں اب صرف بکھری ہوئی نشانیاں سائنس ملتی ہیں، یعنی دنیا کی ایک ایسی امیج جو امیج کے بغیر ہے۔ پاس کو ساختیات پسندوں سے کئی مقامات پر اختلاف ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ شاعری قدیم جادو کے اس یقین سے پیدا ہوئی ہے کہ لفظ اور جس چیز کی لفظ نمائندگی کرتا ہے دراصل دونوں ایک ہیں۔ لفظ ہمارے اور چیزوں کے درمیان پل کا کام کرتے ہیں۔ ہر لفظ اپنے سے باہر کسی معروض کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ پاس کہتا ہے کہ صوتی شاعری بھی دراصل اس زبان کو یاد کرنے کی ایک کوشش ہے جو ہر زبان سے پہلے تھی۔ ابتدائی عیسائی اور ایشیائی اور امریکہ کے شیمینز بھی اسی زبان کی تلاش میں تھے جو تمام زبانوں سے پہلے تھی اور جو روحوں کو جوڑ سکتی ہے، ان میں وحدت پیدا کر سکتی ہے۔ اوکتاویو پاس کی شاعری ما بعد الطبیعتی ہونے کے علاوہ وقت کے تصور میں گہری دلچسپی رکھتی ہے اور اس شاعری میں ایک ایسی پراسراریت ہے جس کا تجزیہ کرنا آسان نہیں ہے۔ پاس کی شاعری کے مجموعے سن اسٹون اور بلانکو شائع ہو چکے ہیں۔ پاس شاعر ہونے کے علاوہ ایک ممتاز نقاد بھی ہے۔ اس کے خیالات میں بڑی گہرائی اور بصیرت ہے۔ مثلاً آرٹ پر گفتگو کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ قدیم زمانے میں سیاروں کی گردش سے کائنات کے لامحدود پر اسرار اور مکمل ہونے کا اعلیٰ ترین احساس بیدار ہوتا تھا۔ ستارہ شناسوں اور نجوم کے ماہرین سے لے کر ایک عام شخص تک کو ستاروں کو دیکھ کر ایک تقدس، حیرت اور آہنگ کا احساس ہوتا تھا۔ آج یہی انداز فکر ہمارے تصور فن سے نمودار ہو رہا ہے۔ پہلے آرٹ معنی اور خوبصورتی سے وابستہ تھا، لیکن آج فنکارانہ تخلیق ہمارے لیے خود مختار اور خود مکتفی حیثیت رکھتی ہے۔ پہلے آرٹ کے معنی آرٹ ہی میں ہوتے تھے، لیکن آج آرٹ کے معنی آرٹ سے ماورا بھی ہو سکتے ہیں، بلکہ آرٹ کے معنی خود معنی سے کمتر معنی بھی ہو سکتے ہیں۔ مثلاً تجریدی فنکار جیکبسن کی تصویروں کے معنی کچھ نہیں ہوتے، بس یہ تصویریں ہوتی ہیں۔
پاس کہتا ہے کہ آج ہم آرٹ کے نمونوں کو اسی محویت سے دیکھتے ہیں جس محویت سے قدیم زمانے کے لوگ آسمان کو دیکھتے تھے۔ وہ کہتا ہے کہ نقاد بھی متکلمین کی طرح ہوتے ہیں، ان نقادوں کی نقطہ ترازیاں اتنی ہی پیچیدہ ہوتی ہیں جتنی متکلمین کی بحثیں پیچیدہ ہوتی تھیں۔ اور کلچر کے سلسلے میں اوکتاویو پاس کا خیال ہے کہ زندگی کے ایسے سارے مذاہب جیسے کھیل کود، رقص و سرود، شاعری، مصوری، عبادات کے طریقے، رسوم و رواج اور پکوان کی انداز، یہ سب کلچر کا حصہ ہیں۔ پاس کہتا ہے کہ بعض کلچر ایسے بھی ہیں جن میں اور 3-4 کلچر کار فرما ہوتے ہیں۔ مثلا فرانس کے کلچر میں 3 کلچر اور کار فرما ہیں، لیکن تہذیب کا تعلق شہری زندگی سے ہوتا ہے۔ تہذیب دراصل مختلف کلچرز کی سوسائٹی کا نام ہے، جیسے اس وقت مغربی تہذیب میں فرانسیسی کلچر، جرمن کلچر اور برطانوی کلچر سب موجود اور زندہ حالات میں ہیں۔ روسو نے کہا تھا کہ معاشرہ عمرانی معاہدے سے جنم لیتا ہے۔ پاس کہتا ہے کہ معاشرہ عمرانی معاہدے سے نہیں، زبان سے جنم لیتا ہے۔ معاشرے کا انحصار زبان پر ہوتا ہے اور زبان کا معاشرے پر۔ ہر زبان کائنات کے بارے میں اپنا ایک الگ ویژن رکھتی ہے جو دوسری زبانوں کے ویژن سے مختلف ہوتا ہے۔ سوسیئر نے یہ کہا تھا کہ نہ صرف کائنات کے بارے میں انسان اپنی زبان کے ذریعے سوچتا ہے، بلکہ خود کائنات کا ویژن اس کی اپنی زبان سے متعین ہوتا ہے۔ وائکو اور ہرڈر نے بھی اسی قسم کے خیالات کا اظہار کیا تھا۔ وائکو نے کہا تھا کہ زبان ہی جینیس کی تشکیل کرتی ہے۔ ہرڈر کا یہ خیال تھا کہ زبان انسان کے صرف بولنے کے طریقے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے انسان ہونے کا نام ہے۔ جن زبانوں میں اشیاء کی تذکیر و تانیث ہوتی ہے، وہ ان زبانوں سے مختلف تصور حیات رکھتی ہیں جن میں یہ تذکیر و تانیث نہیں ہوتی۔ روسو نے یہ تسلیم کیا تھا کہ زبان کا آغاز ایک زبانی معاہدے سے ہوا ہے، اس میں انسانوں کی ضرورت اور ان کی جذبات دونوں شامل ہیں۔ زبان کی تخلیق میں کہیں عقل یا آزادی کا نام نہیں ہے۔ بعد میں زبانی معاہدہ عمرانی معاہدے کا سبب بن گیا، یعنی زبان نے معاشرے کی بنیاد رکھی ہے اور معاشرے نے زبان کی۔ پاس کو اس بات پر شدید حیرت ہے کہ انسان جو زبان بولتا ہے، اس کی تشکیل کے سلسلے میں اس کی رائے کبھی نہیں لی جاتی، اور یہ بھی بڑی حیرت کی بات ہے کہ اس کی تشکیل کا تعلق روایت سے ہوتا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ بات کرنے والوں کی مرضی معلوم کیے بغیر یہ روایت کیسے وجود میں آتی ہے؟ اس روایت کا بانی کون ہے؟ اوکتاویو پاس نے یہ سوال اٹھایا ہے، کیا زبان خود اس روایت کی بانی ہے؟ اوکتاویو پاس کہتا ہے کہ انسان کی فطرت ہی نے تاریخ، تہذیب اور آرٹ میں رنگا رنگی پیدا کی ہے۔ جدید تہذیب کی بنیاد ماضی پر نہیں بلکہ تبدیلی پر قائم ہے۔ تاریخ اور شاعری میں تضاد ہے اور یہ تضاد بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ امریکہ اور یورپ کے مختلف ملکوں کی شاعری کی بنیادی نوعیت ایک ہے، رومانویت، فرانسیسی علامت پرستی، امریکی جدیدیت اور آوانگارڈ تحریکیں سب اسی کا مظہر ہیں۔ جدید شاعری میں جدید عہد کے خلاف رد عمل کا اظہار ہوتا ہے۔ اس کی کشاکش کبھی روشن خیالی، تنقیدی عقل، آزاد خیالی اور کبھی اثباتیت اور مارکسیت سے ہوئی ہے۔ جدید شاعروں نے جدید عقلیت پسندی کے خلاف ایک ایسی روایت دریافت کی ہے جو اتنی ہی قدیم ہے جتنا کہ انسان، اور جسے نشاط الثانیہ کی نو فلاطونیت اور یورپ کے ہرمیٹک اور اوکلٹکس فرقوں نے زندہ رکھا ہے۔ جدید چیز غیر متوقع ہوتی ہے، لیکن 17ویں صدی کی ندرت پسندی کا مزاج نہ تنقیدی تھا اور نہ اس میں روایت کی نفی تھی، بلکہ یہ ندرت تسلسل ہی کا ایک حصہ تھی۔ 17ویں صدی کی یہ ندرت صرف استعجاب کی چیز تھی، اس میں تبدیلی کا دور دور تک شائبہ نہیں تھا۔ انکار اور حیرت کا یہ ملاپ اور اس کی جمالیات کا آغاز 18ویں صدی میں ہوا۔ اس سے پہلے جدیدیت صرف ایک تنقیدی جذبہ تھا، ایک انکار، فوری ماضی پر ایک تنقید اور تسلسل میں ایک رکاوٹ۔ جدیدیت تخلیقی طور پر خود کی ہوئی تخریب کاری کا دوسرا نام ہے۔ جدید آرٹ تنقیدی عہد کی پیداوار ہے، یعنی اپنی تنقید آپ ہے۔ ہر نئی چیز جدید نہیں ہوتی جب تک اس میں دگنی طاقت نہ ہو، ایک طرف وہ ماضی سے انکار کر سکے اور دوسری طرف کسی مختلف چیز کا اقرار۔
نظم ایک ایسی تخلیق ہے جو زبان، آہنگ، شاعر کے ایقان اور شاعر اور معاشرے کے کسی مخصوص خیال اور احساس کے غلبے سے پیدا ہوتی ہے۔ نظم کی تخلیق میں ایک مخصوص تاریخ اور معاشرہ کار فرما ہوتا ہے، لیکن نظم کے تاریخی وجود میں تضاد بھی چھپا ہوا ہوتا ہے۔ نظم ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے اینٹی ہسٹری پیدا ہوتی ہے، چاہے خود شاعر کا یہ مقصد نہ ہو۔ شاعرانہ تخلیق کا عمل وقت گزرنے کو نظم میں تبدیل کر دیتا ہے اور اس کا قالب بدل کر رکھ دیتا ہے، یعنی نظم وقت کی تردید کرتی ہے اور وقت نظم کی حدود کے اندر اس سے بالکل مختلف انداز میں گزرتا ہے۔ جس انداز میں تاریخ یا حقیقی زندگی میں گزرتا ہے، وقت کا تصور ایسا استعارہ ہے جو ایک شاعر نہیں بلکہ ایک نسل پیدا کرتی ہے۔ نظم میں شاعر خود اپنی آواز کے پیچھے غائب ہو جاتا ہے، لیکن یہ آواز خود اس کی اپنی آواز ہوتی ہے، چونکہ یہ آواز زبان کی آواز ہوتی ہے۔ یہ آواز کسی کی نہیں اور سب کی آواز ہوتی ہے۔ اس آواز کا خواہ ہم کوئی نام نہ رکھ لیں، وجدان، الہام، لاشعور، اتفاق یا حادثہ، یہ آواز ہمیشہ غیریت، ادرنس کی آواز ہوتی ہے۔ نثر کے متن کو پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے اور اس کے مطالب کو گرفت میں لایا جائے، لیکن شاعری کے متن کو پڑھنے کا مطلب اس کو دوبارہ تخلیق کرنا ہے۔ یہ دوبارہ تخلیق بھی تاریخ کے اندر ہوتی ہے اور اس کا رخ حال کی طرف ہوتا ہے، جو تاریخ کی نفی کرتا ہے۔ آج کی شاعری حال ہے، ماضی اور مستقبل کے درمیان، اس میں سارے وقت مل کر ایک ہو جاتے ہیں۔ جدید شاعر یہ جانتا ہے کہ اس کائنات کو سمجھنے کے لیے صرف مماثلت، استعارہ اور مشابہت کا اصول ہی کافی نہیں ہے، بلکہ انکار، طنز اور تنقید بھی اس کے علم کا حصہ ہے۔ ملارمے نے اپنے دوست کیزلس سے کہا تھا کہ میں دو انتہاؤں سے دوچار ہوا ہوں، ایک عدم اور دوسرا تحقیق، یعنی وہ شاعری جو اس عدم سے دوچار ہے۔ ملارمے نے عدم کی حقیقت کو تسلیم کیا، غیریت، ادرنس اور طنز کی دنیا کو بھی، جو بہرحال عدم کا مظاہرہ ہے۔ ملارمے عدم کے ساتھ مماثلت کی دنیا کو بھی تسلیم کرتا ہے، جو شاعری ہے، اور شاعری عدم کا نقاب ہے۔ اکتاویو پاز کہتا ہے کہ شاعر نظمیں نہیں لکھتا بلکہ زبان شاعر کے ذریعے نظم لکھتی ہے۔ شاعر جو ایک شفاف حقیقت کی طرح ہوتا ہے، لیکن دراصل نظم کا سچا خالق نہ شاعر ہوتا ہے اور نہ اس کا قاری، بلکہ زبان ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان شاعر یا اس کے قاری کی حقیقت کو ختم نہیں کرتی ہے، بلکہ ان دونوں کو اپنے اندر سمو لیتی ہے اور ان کے درمیان خلیج کو ختم کر دیتی ہے۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ اس چینل کے سبسکرائبر ہیں تو ہماری طرف سے شکریہ قبول فرمائیں، اور اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو فوراً سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن سے نوٹیفیکیشن فار آل پر کلک کریں تاکہ آئندہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔